فارسی بول دیں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلے فطری بودن شناخت خدا و گرائش بے او، خدا کی معرفت، خدا کی شناخت اور اس کی طرف راغب ہونا، رجحان اور گرائش رکھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ فطری ہے. فطری طور پر، پیدائشی طور پر انسان اپنے خدا کو پہچانتا بھی ہے اور اس کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، لہذا وجود خدا کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اس سے پہلے ایک درس گزرا جس کا عنوان تھا خدا معلوم ہمگان. درس کا جو یہ عنوان رکھا تھا کہ خدا معلوم ہمگان، یعنی خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جسے ہر انسان پہچانتا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ انسان پیدائشی طور پر کیا ہے، فطری طور پر خدا کی شناخت بھی رکھتا ہے اور اس کی طرف گرائش بھی رکھتا ہے. اسی لیے ذات پروردگار معلوم ہمگان ہے. جب ذات پروردگار معلوم ہمگان ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مجہول نہیں ہے. جب مجہول نہیں ہے تو اس کے وجود کی دلیل لانے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ فطری طور پر انسان خدا کی شناخت رکھتا ہے اور اس کی طرف گرائش رکھتا ہے، یا آسان لفظوں میں جو درس میں آئے ہیں جو کلمات، وہ یہ کہ شناخت خدا اور گرائش بے خدا جب فطری ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ انسان فطری طور پر خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی طرف گرائش رکھتا ہے؟ کہنے اب قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان فطری طور پر اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کی طرف گرائش رکھتا ہے. جیسے سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 30، اس آیے کریمہ میں واضح طور پر خدا کی شناخت اور اس کی گرائش کو فطری بتایا گیا ہے. لہذا شناخت خدا اور گرائش بے خدا ایک فطری چیز ہے. اس کی دلیل یہ آیے کریمہ ہے. ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، خصوصاً جو عقیدتی چیزیں ہیں، جو مذہبی چیزیں ہیں، ٹھیک، خاص طور پر ذات پروردگار کے حوالے سے توحید کے سلسلے میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں. دلیلیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک دلیل ہوتی ہے دلیل عقلی، ایک دلیل ہوتی ہے دلیل نقلی. دلیل کسی بھی مذہبی دعوے کی دلیل دو طریقے سے دی جاتی ہے، عقلی اور ایک ہے نقلی. عقلی دلیل اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ریشہ، جس کا اساس، جس کی بنیاد، جس کا سرچشمہ عقل ہے. عقل جن دلیلوں کو بنتی ہے، بناتی ہے، جس کا سرچشمہ عقل ہے. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کو بروئے کار لایا جاتا ہے. عقل صغرا کبرا کیا ہے کو ملا کر کے اس کو تنظیم اور ترتیب دے کر کے ایک نتیجہ نکالتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی، جس کا سرچشمہ عقل ہے، جس میں صرف عقل کی دخالت ہوتی ہے. دلیل عقلی عام ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے ہر انسان کے لیے.
ہر انسان کے لیے، چونکہ ہر انسان عقل رکھتا ہے، لہذا ہر عقل مند انسان دلیل عقلی کو تسلیم کرے گا، مانے گا، ٹھیک؟ چونکہ یہ دلیل عقلی عقل سے نکلی ہے، لہذا ہر عقل رکھنے والا انسان اس دلیل کو تسلیم کرے گا، مانے گا۔ اگر عقل کے معیار پر وہ دلیل پوری اتر رہی ہے اور کوئی عقل مند انسان اسے تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بے عقلا ہے، یا عقل مندی کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہیں گے؟ عقل والی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو عقل کی بات سمجھ میں آتی۔ تو ایک دلیل عقلی ہوتی ہے جو عام کا مطلب ہر انسان کے لیے، ہر مذہب، ہر مسلک، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی مذہب رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، جب اس کے سامنے آپ دلیل عقلی پیش کریں گے، ٹھیک، تو اسے چاہیے کہ اس دلیل عقلی کو قبول کرے، اس لیے کہ دلیل عقلی کو قبول کرنا خود اپنے عاقل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ دلیل عقلی کی قبولیت اپنے عاقل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اگر آپ دلیل عقلی کو قبول نہیں کریں گے، دلیل عقلی کا انکار کیا ہے؟ اپنے بے عقل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تو یہ عام ہو گیا ہر انسان اس کو، اسی لیے خاص طور سے ہمارے جو عقائد ہیں، عقائد کی اکثر دلیلیں کیا ہے؟ دلیل عقلی کے، تاکہ ہر انسان اسے قبول کرے۔ اور دلیل نقلی جو ہوتی ہے، دلیل نقلی اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جو دلیل قرآن اور روایات میں بیان کی گئی ہے، جو دلیلیں بیان کی گئی ہے، یا اصلاً دلیل نہیں، جو بات قرآن و روایات میں ذکر کی گئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ مثلا کہیں گے کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل عقلی جب دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ عقل کی باتیں کی جائے گی۔ نقلی آئیں گے تو کہہ دیں گے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، بات ختم، دلیل ہے۔ لیکن یہ دلیل نقلی خاص ہے، دلیل عقلی عام ہوتی ہے، دلیل نقلی خاص ہوتی ہے۔ دلیل نقلی ان کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ جو نقل پر ایمان رکھتا ہے، جو نقل کو مانتا ہے، جو قرآن یعنی آیات و روایات کو جو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے دلیل نقلی کافی ہے، دلیل عقلی نہ بھی ہو تو۔ لیکن آپ دلیل نقلی اس شخص کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جو دلیل نقلی کو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی جس کا اعتقاد نہیں، جو قرآن اور روایات پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اب آیتیں روایتیں سنائے گا تو وہ کہے گا کہ جا بھیا میں تیرے قرآن کو، تیری روایت کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کی آیتوں کی بنیاد پہ میں تیرے عقیدے کو کیسے مان لوں گا؟ اگر میرا ایمان ہوتا قرآن پہ، روایات پر، ٹھیک، آیات و روایات کی حجیت اور قاطعیت اور یقینیت پر مجھے یقین ہوتا، میرا ایمان ہوتا، تو اپنے دعوے کے لیے کوئی آیت کوئی روایت پیش کر دیتا تو میرے لیے کافی تھا، لیکن میں تو مانتا ہی نہیں نا آیت کو روایت کو۔ تو اب آیت اور روایت کو جب نہیں مانتا تو آیت اور روایت سے جو چیز ثابت ہوگی اس کو کیسے مان لے گا؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس چیز کو آپ آیت اور روایت سے ثابت کر رہے ہو اس کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان آیت اور روایت کو مانتا ہو۔ جو شخص آیت اور روایت ہی کو نہیں مانتا تو جو چیز اس سے ثابت ہوگی اس کو کیسے مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو یہ دلیل نقلی جو ہوتی ہے یہ خاص ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو آیات و روایات پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، روایات کو حجت مانتے ہیں، ہے نا، ان کے لیے۔ تو اب یہ جو آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، کس کے دلیل کے طور پر لائے ہیں؟ کہ شناخت خدا اور گرائش بے خدا یہ کیا ہے؟ فطری چیز۔ دلیل کیا؟ کہاں سے آپ نے کہہ دیا؟ کیسے ہم مان لیں؟ آپ نے دعویٰ کر دیا کہ خدا کی شناخت اور خدا کی طرف گرائش یہ فطری چیز ہے، یہ دعویٰ ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت۔ یہ ہمارے لیے دلیل نقلی، یہ آپ کے معلومات کے لیے میں نے صرف یہ بحث کی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، پہلے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلیل نقلی یہاں پہ تھی، آپ کے لیے یہ دلیل کافی تھی۔ نہیں، قرآن نے کہہ دیا کہ خدا کی شناخت اور اس کی طرف گرائش کیا ہے؟ فطری ہے، ہم نے مان لیا بات ہے نا۔ میں صرف ایسے ہی سمجھا رہا تھا کہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے۔ چلے ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آیتیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں یا اس مدعا کو ثابت کرتی ہیں کہ خدا کی معرفت اور شناخت اور اس کی طرف تمایل اور رغبت فطری چیز ہے، ان میں سے ایک آیت سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ جس آیت کا نام ہی آیت فطرت رکھا گیا ہے۔ اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو الگ الگ نام دیا گیا۔ آئے مباہلہ، آئے مودت، آئے تطہیر، ایسے آئے فطرت کہا جائے کہ آئے فطرت کون سی آیت ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 یہ آیت، ٹھیک ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت میں کیا بیان کیا ہے اللہ نے؟ آیت میں بیان کیا ہے کہ پس اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین خدا کی طرف کر لو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین کی طرف کر دو، اس حال میں کہ ہمیں آئینہ روی برتافتے کہ تمام دوسرے ادیان سے، آئین سے کیا ہے؟ اپنا رخ پھیرے ہوئے ہو۔ آسان لفظوں میں ادھر سے ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہنا کیا چاہے۔ دوسرے تمام ادیان سے اپنا منہ پھیر کے کیا ہے؟ دین خدا کی طرف رخ کر لو، دوسرے دین کو چھوڑو، کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف رخ کر لو۔ کیوں؟ وحق گرا باشی اور حق طلب، حق جو، حق پسند بنو۔ کیوں؟ ان فطرتیس کی، اب یہاں سے اصل یہ ہے، ان فطرتیس کی خدا انسان ہر برآن سرشتے، یہ وہ فطرت ہے کہ جس فطرت کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ کون سی فطرت ہے؟ دو چیزیں، ایک دین خدا کی طرف رخ کرنا، دوسرے حق گرا، حق طلب، حق پسند بننا، یہی فطرت ہے۔ یعنی اللہ نے پیدائشی طور پر انسان کی خلقت میں، انسان کی وجود میں کیا رکھا ہے؟ ایک خدا کی طرف رخ، دین الہی کی طرف رخ، دوسرے حق گرا۔ یہی جو دو چیزیں ہیں انہی کا نام ہے شناخت خدا اور گرائش میں خدا۔ در آفرینش الہی دیگرگونی نیست۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، اللہ نے انسان کی خلقت میں جو چیز رکھی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ اینس دین استوار، یہ دین استوار بلے پیشتر مردم نمی دانا،
لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اب اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور باتیں بھی آسان نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، باتیں بھی ہماری سطح سے بہت بلند ہے، سمجھ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا ادراک نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم آیت کی گہرائیوں کو، ان کے حقائق کو، ان کے مفاہیم کو صحیح طریقے سے درک کر سکیں. لہذا میں بہت زیادہ کیا ہے گہرائی میں جاؤں گا بھی نہیں. آپ لوگوں کو تاکید صرف یہ کرتا ہوں اس بات کی کہ الہی فطرت کی دلیل اس آیہ کریمہ کو بنایا گیا ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30، اس آیت کا نام آیہ فطرت ہے. اس آیت کو شناخت خدا اور خدا کی طرف گرائش کو جو فطرت بتایا گیا ہے، یہ آیت اس پر دلیل ہے. لہذا دلیل کے عنوان سے اس آیہ فطرت کو آپ کیا کریں مولانا، یاد رکھیں، تاکہ اگر آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ شناخت الہی اور اس کی طرف گرائش جو فطری بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ یہ آیت پیش کر سکتے ہیں. باقی اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے، سمجھ رہے ہیں. اور کوئی مشکل تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان آئے بے صراحت تمام دین را امر فطری میدانت. کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت، اب یہ سمجھیے، آیت میں آپ یہ کہیں گے کہ خدا کی شناخت کا کلمہ تو کہیں آیا ہی نہیں ہے. بات کس کی چل رہی تھی؟ معرفت الہی کی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دین کو فطری چیز بتا رہی ہے. دین اصل نام ہی ہے خدا کی معرفت کا. ہمیں خدا کی معرفت تو آیا ہی نہیں، تو یہ دلیل کیسے ہو جائے گی شناخت الہی کے فطری ہونے کے بارے میں؟ دین آیا ہے نا. دین کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کی طرف گرائش. ان آئے بصراحت تمام، کہہ رہے کہ یہ آیت پوری صراحت کے ساتھ مکمل طریقے سے واضح طور پر دین کو ایک فطری چیز بیان کرتی ہے. اس آیت میں بالکل واضح طریقے سے دین کو فطری چیز بتایا گیا ہے. مفسران دربار مراد از دین در ان آیت شریف دو نظر دار ہیں. کہہ رہے کہ مفسرین نے آیت کریمہ میں جو کلمہ دین آیا ہے، اس کلمہ دین کے بارے میں مفسرین نے دو نظریہ پیش کیا ہے، دو نظریہ بیان کیا ہے. نمبر ایک، مراد از دین مجموعہ معارف و احکام بویجے معارف و احکام، کہا گیا ہے احکام ریشئی و پائے اسلام اس. بنابر این نظر کلیاتی کی در دین وجود دارت کی مہم ترین آنها شناخت و پرستش خداوند است در فطرت انسان تعبیه شده است. علامہ طباطبائی در تفسیر المیزان این رائے را برگزیده است. نمبر دو، مراد از دینی که موافق فطرت است حالت اسلام و تسلیم محض بودن در برابر خداوند است. دیکھیں دو الگ الگ نظریے بیان کیے گئے ہیں دین کے بارے میں کہ دین سے مراد کیا ہے. دین سے مراد دین کے مجموعی معارف، تعلیمات، یعنی دین کی جتنی بھی تعلیم ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، یہ ساری چیزیں دین ہیں. یا نہ دین سے مراد دین اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں، معارف نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد ایک خاص حالت جو انسان کو خدا کے احکام و فرامین کے سامنے تسلیم کر دے، اسے دین کہتے ہیں. کل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو بیان کیا جائے گا. چونکہ ابھی اس کو واضح کرنے لگیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ویسے بھی وقت ہو چکا ہے، لہٰذا میں اتنے ہی پہ اکتفا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ